الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کفن چوروں کی انکشافات یہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس میں کنز العمال کے حوالے سے لکھا ہے خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون؟ یوم جمعرات اور شب جمعہ. شب جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر فجر طلوع ہونے سے پہلے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 649 صفحات پر مشتمل کتاب ہے الروض الفائق فی المواعظ والرقائق. ترجمہ بنام حکایتیں اور نصیحتیں. اس کے صفحات 439 پر مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت سیدنا محمد بن ابی حواری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں موصل شہر میں ایک غمزدہ عاشق الہی عز وجل رہا کرتا تھا. اس کا نام تھا سعدون. فرماتے میں اس کے ساتھ بہت اچھے سلوک سے پیش آتا. ایک دن میں نے پوچھا تمہارے غم اور محبت کا سبب کیا ہے؟ جواب دیا ایک دن میں سیر و سیاحت کرتے ہوئے نکلا تاکہ کسی ایسے بندے سے ملوں جو میرے دل کو پاک کر دے, مجھے رب تبارک و تعالی کے راستے کی معرفت کرا دے, پہچان کرا دے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو شیر پر سوار تھا. میں اس سے خوفزدہ ہوا تو اس نے مجھے پکارا, کیا تم اپنے جیسی مخلوق سے ڈرتے ہو؟ پھر اس نے شیر کو بھگا کر پیدل چلنا شروع کر دیا. حضرت سعدون فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہو لیا, اس کو سلام کیا, اس نے اسلام کا جواب دیا. میں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ مرتبہ اور قرب عطا فرمایا ہے مجھے بھی اس راستے کی رہنمائی فرمائیے. فرمایا دنیا کو قید خانہ اور آخرت کو ٹھکانہ اور قلعہ جانو. اپنی آنکھوں کو گریا و زاری اور بیداری کا عادی کرو. سحری کے وقت بارگاہ خداوندی عز و جل میں حاضری کو لازم پکڑو اور اس ذات خدا سے خوف زدہ رہو. میں نے عرض کی یا سیدی مزید کچھ فرمائیے. ارشاد فرمایا سعدون تو عقل مند ہے یا مجنون؟ اللہ عز و جل کی قسم جب تجھے راہ خداوندی عز و جل کی معرفت مل جائے تو تیرا وجود تابع ہو جائے گا, سیاہی دور ہو جائے گی. میں نے عرض کیا سیدی اس ذات کا واسطہ جس نے آپ کو بھیدوں پر آگاہ فرمایا, اپنے کرم سے آپ کے دل کو انوار سے معمور فرمایا, مجھے اجازت دیجیے کہ دن کا بقیہ حصہ آپ کی صحبت میں گزاروں. فرمانے لگے ایک شرط ہے, تم جو دیکھو گے اسے میرے زندہ رہنے تک چھپائے رکھو گے. فرماتے میں نے حامی بھر لی. فرمایا میرے ساتھ چلو, ہم کسی جنازے پر حاضر ہوں گے. فرماتے ہم چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے.
تو ان بزرگ نے جو شیر پر سوار تھے دریا پر چادر بچھائی، میرا ہاتھ پکڑا، چادر پر بٹھایا، یہاں تک کہ ہم چادر کے اوپر وہ چادر جو وہ چلتی رہی اور ہم دریا کے درمیان ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ جزیرہ جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کچھ خشکی ہوتی ہے اور ہر طرف پانی ہوتا ہے۔ فرماتے ہم نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو چت لیٹا ہوا تھا، سکرات موت کا عالم تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے غسل دیا، کفن کا اہتمام کیا، نماز جنازہ پڑھی، قبر میں دفن کیا۔ عرض کیا سیدی یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ فرمایا یہ حضرت سیدنا عبد الوہاب علی رحمۃ اللہ تواب ہے، یہ 7 قطبوں میں سے ایک تھے، اب مجھے ان کی جگہ دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ان کے متعلق پوچھنا چاہا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا اور مجھے چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ حضرت سعدون کہتے ہیں کہ میں جزیرے میں اکیلا رہ گیا تو میں رونے لگا۔ میں نے قبر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز سنی، تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، میں اس آواز سے مانوس ہو گیا، مجھے انسیت محسوس ہوئی، قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھا کہ مجھے خواب میں ایک حسین و جمیل بزرگ کا دیدار ہوا۔ عرض کی یا سیدی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی رضا اور قبولیت کی پوشاک عطا فرمائی، اس بزرگ کا نام کیا ہے جو مجھے اس جزیرے میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ فرمایا یہ صاحب علم ربانی حضرت سیدنا عبداللہ یونانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی تھے، وہ میری جگہ کتب بنائے گئے ہیں، کل وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تجھے واپس پہنچا دیں گے۔ وہ کتب جن کا انتقال ہوا تو وہ خواب میں آ کر یہ بتا رہے ہیں ان کو، لیکن جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میری طرف سے کہنا میرے اور اپنے درمیان کیے ہوئے وعدے کو نہ بھولنا۔ حضرت سیدنا سعدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جاگا، فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، وضو کیا، نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ دیر کے لیے لیٹا، مجھے اونگ آ گئی۔ اچانک مجھے کسی نے بیدار کیا تو میں نے دیکھا وہی بزرگ تھے جو مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ چوما اور معذرت کی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ دریا پر چلتے چلتے ہم خشکی پر پہنچ گئے۔ جب میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یعنی حضرت سیدنا عبداللہ یونانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی جو کتب بنائے گئے تھے، انہوں نے فرمایا شیخ کی وصیت کہاں ہے؟ وہ تمہیں کچھ وصیت کی گئی تھی وہ تو بتائی نہیں تم نے مجھے۔ میں نے عرض کیا سیدی آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان کیا وعدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ اسے نہ بھولنا۔ آپ نے فرمایا وعدہ بھولنے والا نہیں۔ عرض کی یا سیدی مجھے ارشاد فرمائیے آپ کے اور ان کے درمیان کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا انہوں نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں ہر روز ان کی زیارت کے لیے آیا کروں گا۔ میں نے عرض کیا سیدی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنی معرفت عطا فرمائی، ولایت سے مشرف فرمایا، مجھے ایسا توشہ سفر عطا فرما دیں جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو۔ فرمایا ہدایت کے راستے پر چلتے رہو، گمراہ مردود لوگوں سے کنارہ کش رہو، آج کے رزق پر قناعت کرو، کل کی فکر نہ کرو، رضا الہی عز و جل پر راضی رہو، آزمائش اور قضاء الہی عز و جل پر صبر کرو۔ پھر مجھے وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعدون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی واقعہ میری محبت، دیوانگی اور شوق دیدار الہی عز و جل کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کرامات اولیاء میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے پانی پر چلنے والے اولیاء۔
ابھی جو آپ نے حکایت سنی، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عالم ربانی حضرت سیدنا عبداللہ یونانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی شیر پر سوار تھے۔ اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ شیر پر سواری کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے سب چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔ جو خالق کا فرما بردار ہو جاتا ہے مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کرامت ہم نے سنی کہ چادر پر بیٹھ کر انہوں نے دریا کو عبور کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کرامت ہم نے یہ سنی کہ وہ قطب جن کا انتقال ہوا تھا وہ قبر سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قبر میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس کی تلاوت باہر والا سن بھی رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور خام میں آ کر انہوں نے غیب کی خبر سے مطلع بھی کیا، وہ تمہارے پاس آئیں گے تمہیں واپس پہنچائیں گے۔ اور سبحان اللہ ان کی وصیت جب حضرت سعدون رحمۃ اللہ علیہ بھول گئے تو حضرت عبداللہ یونانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یاد دلایا، وہ تمہیں کچھ کہا تھا، وصیت کی تھی، وہ تو تم نے بتائی نہیں مجھے۔ اللہ والے دلوں کی بات جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو مدنی پھول اس حکایت سے حاصل ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عبداللہ یونانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ حضرت سعدون کو رکھنے کی مدنی فیس کیا رکھی کہ تم جو کچھ دیکھو گے میرے جیتے جی کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شہرت نہ ہو، اپنی شہرت کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک ہمیں کہ کچھ اگر نیکی ہو ہی جائے تو دل چاہتا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے، سب کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے حج کیا ہے، یا ہم حافظ صاحب ہیں، یا ہم سید صاحب ہیں، یا ہم اتنا چندہ دیتے ہیں، یا اتنی خدمت کرتے ہیں، سب کو پتہ چل جائے، خواہش ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی پھول بھی حاصل ہوا اس حکایت سے کہ اولیاء کرام کا باقاعدہ ایک نظام ہے۔ وہ قطب تھے۔ کسی علاقے کی خدمت جس ولی کے سپرد ہوتی ہے اسے قطب کہا جاتا ہے۔ وہ قطب تھے اور ان کے انتقال کے وقت دوسرا قطب مقرر کیا گیا، انہوں نے جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کی تدفین کی، اور اس کے بعد وہ قطب مقرر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب ایک بہت دلچسپ واقعہ اور دلچسپ حکایت کرامت کا بیان ملفوظات اعلی حضرت سے سنیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ 248 صفحات، تو صفحہ نمبر 218 پر ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بیان کیا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شہزادے نے اسے قلم بند کیا۔ ٹھیک ہے۔ اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ سید الطائفہ یعنی اولیاء کے سردار جنید بغدادی نے یا اللہ فرمایا اور دریا میں اتر گئے، اس کا واقعہ کیا ہے؟ اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے واقعہ سنایا۔ فرمایا غالباً الحدیقۃ الندیہ میں ہے، ایک مرتبہ سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ پر تشریف لائے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے دریا پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ ایک اور شخص آیا، اسے بھی دریا کے پار جانا تھا، کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ اس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتے دیکھا، اس کی حضور میں بھی آنا چاہتا ہوں، کس طرح آؤں؟ فرمایا کہ یا جنید یا جنید یا جنید، کہتا آ جا۔ اس نے کہنا شروع کیا اور وہ بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو اب شیطان نے وسوسہ ڈالا، جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے ہیں، یا اللہ کا ورد کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں یا جنید کہہ، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں۔
اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا. جیسے ہی کہا غوطہ لگا تو پکارا حضرت میں چلا. فرمایا وہی کہ یا جنید یا جنید. جب کہا تو دریا سے پار ہوا. عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی؟ جب دریا سے پار لگ گیا عرض کی حضور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اللہ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں اللہ کا نام لوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمائے نادان ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک رسائی کی ہوس ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو دیکھیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ آپ دریا پر مثل خشکی چل رہے تھے سبحان اللہ ذکر اللہ کرتے ہوئے. اور یہ بھی دیکھیے کہ اللہ والوں کے اوقات، آپ کے لمحات یاد خدا بندی سے معمور رہتے، کبھی غافل نہیں ہوتے. اللہ والے اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں، دریا سے پار جا رہے ہیں سبحان اللہ. تو مدنی پھول کیا ملا؟ یہ تو کرامت تھی. مدنی پھول کیا اس حکایت میں؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عبد الرحمن ازدی علیہ رحمۃ اللہ الحی فرماتے ہیں بیروت کے ساحل پر چلتے ہوئے سمندر پر بیٹھے ایک شخص کے پاس سے گزرا جس کی دونوں ٹانگیں پانی میں تھیں. کہہ رہا تھا پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان میں اور حکم زمین پر، پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت ہوا میں اور حکومت سمندر پر. پھر خاموش ہو گیا. میں نے پوچھا کیا ہوا، آپ اکیلے کیوں بیٹھے؟ کہنے لگا اللہ عز و جل سے ڈرو، حق کے سوا کچھ نہ کہو. میں جب سے پیدا ہوا ہوں کبھی بھی اکیلا نہیں رہا. بے شک میں جہاں بھی رہوں میرا خدا عز و جل میرے ساتھ ہوتا ہے، 2 فرشتے میری حفاظت کرتے ہیں. فرماتے میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا میرا کوئی معروف مقام نہیں، نہ کوئی میرا مخصوص ٹھکانہ ہے. عرض کی کہاں سے کھاتے ہیں؟ کہا جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے اپنے رب کی بارگاہ سے سوال کرتا ہوں، وہ مجھے میری حاجت پوری فرما دیتا ہے. پوچھا آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کہا اس ذات عز و جل پر صدق کے توکل اور لوگوں کو چھوڑ کر اسی کی طرف التجا کے ذریعے. عرض کی حضور میرے لیے دعا فرمائیں. کہا میں اس میدان کا شاہ سوار نہیں بلکہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں. کہا مجھے کوئی تاکیدی حکم فرما دے. کہا اس ذات کے دروازے پر ذلت کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اس کی بارگاہ سے نہ ہٹو، وہ آپ کو اپنے محبوب بندوں کا قرب عطا فرما دے گا. یہ کہتے ہوئے وہ ولی اللہ سمندر پر چلنے لگے. سمندر کے پانی پر، سمندر کی موجوں پر مثل خشکی چلنے لگے، یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے کرامت دیکھیے ان کی کہ پانی پر چل رہے ہیں مثل خشکی، مگر جب دعا کے لیے کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں اس میدان کا شاہ سوار نہیں ہوں، آپ دعا کریں. اللہ والے عاجزی کرتے ہیں، عاجزی پسند ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے صدقے میں عاجزی عطا فرما دے، حقیقی عاجزی، دل اور زبان ایک ہو. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 413 صفحات پر مشتمل مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ 73 پر حضرت امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں حضرت سیدنا حارث اولاسی علی رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تکریمہ سے شام کی طرف روانہ ہوا. دوران سفر قافلہ نظر آیا. میں قریب گیا تو سب لوگ کسی بات پر گفتگو کر رہے تھے. میں نے سلام کیا اور کہا میں بھی آپ کے ہمراہ سفر کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہیں؟
کہا جیسے تمہاری مرضی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حارث اولاسی علیہ رحمۃ اللہ کافی فرماتے میں قافلے میں شامل ہو گیا، مسافر اپنے اپنی مطلوبہ منزل پر ٹھہرتے رہے، آخر میں میرے ساتھ ایک شخص بچا۔ اس نے پوچھا، جوان کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا ملک شام کا کوہ لکام میری منزل ہے، وہاں حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا وہ رفیق چند دن میرے ساتھ رہا، پھر جدا ہو گیا۔ میں اکیلا ہی سفر کرتا ہوا اولاس پہنچا، سمندر کی جانب چلا گیا تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص سمندر کی لہروں پر سکون سے نماز پڑھ رہا تھا، گویا وہ زمین پر ہے۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ ولی اللہ جو سمندر کی لہروں پر نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب محسوس کیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز مختصر کر دی۔ متوجہ ہوئے تو میں نے پہچان لیا، یہ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فرمایا ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، 3 دن بعد آنا۔ فرماتے ہیں فوراً واپس چلا گیا۔ حسب ارشاد 3 دن کے بعد دوبارہ ساحل سمندر پر پہنچا تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ سنی، نماز مختصر کی، فراغت کے بعد میرا ہاتھ پکڑا، سمندر کے پانی کے بالکل قریب کھڑا کر دیا۔ پھر ان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، یعنی حرکت ہوئی، آہستہ آہستہ کچھ پڑھنے لگے۔ میں نے دل میں کہا اگر آج یہ سمندر کے پانی پر چلے تو مجھے بھی ان کے ساتھ سمندر کے پانی پر چلنے کا موقع مل جائے گا۔ فرماتے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سمندر کے پانی میں 2 اژدہے ظاہر ہوئے، سر اٹھائے، منہ کھولے، بڑھنے لگے۔ فرماتے میں دل میں کہا کاش کوئی شکاری ہوتا جو انہیں پکڑ لیتا۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا فوراً اژدہے پانی میں غائب ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن سعد علوی رحمۃ اللہ علیہ متوجہ فرمائے یہاں سے چلے جاؤ، ابھی تم اپنی طلب کو نہیں پہنچ سکتے، جاؤ ابھی پہاڑوں میں گوشہ نشینی اختیار کرو، دنیاوی زندگی کو بہت کم سمجھو، جو کچھ مل جائے صبر کرو یہاں تک کہ تمہیں موت کا پیغام آ جائے۔ اتنا کہہ کر آپ مجھے وہیں چھوڑ کر ایک سمت تشریف لے گئے۔ تو اللہ والوں کی شان دیکھیے، سمندر کی لہروں پر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ شخص جب دوسری بار حاضر ہوا تو پھر بھی نماز پڑھتے دیکھا، اور شفقت دیکھیے کہ جب پتہ چلا کہ آیا ہے تو نماز کو مختصر کر دیا، اور جب اژدہے پانی میں ظاہر ہوئے یہ تمنا کی کہ کوئی شکاری ہوتا ان کو پکڑ لیتا، تو اس اللہ والے نے دل کی بات جان لی اور کہا بھی تمہارا بھی یہ مقام نہیں ہے، جاؤ ابھی گوشہ نشینی اختیار کرو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ آئیے اب بغداد کے دولہ ولیوں کے شہنشاہ کی کرامت سنی اور ایمان تازہ کیجیے۔ قلائد الجواہر صفحہ 16 میں مشہور بزرگ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث العظم علی رحمۃ اللہ علیہ اکرم بغداد میں کئی دن تک نہ دیکھے گئے۔ اہل بغداد بے قرار ہوئے، آپ کو تلاشنے لگے۔ جب لوگ دریائے دجلہ پر پہنچے تو کیا دیکھا، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریائے دجلہ کے پانی پر چہل قدمی فرما رہے ہیں، جیسے لوگ خشکی پر چلتے ہیں، اور مچھلیاں بصد عقیدت آپ کے پیروں کے تلوے چوم رہی تھیں۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک نہایت عمدہ و نفیس سبز رنگ کی جائے نماز ہوا میں معلق ہو گئی۔ نوری خط میں 2 سطریں اس پر لکھی ہوئی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور لکھا تھا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جائے نماز پر کھڑے ہوئے، اہل بغداد نے دریا کے کنارے صفیں باندھ لی، نماز ہوئی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند دعا فرمائی،
الہی عز و جل میں تیری بارگاہ میں حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر التجا کرتا ہوں میرے مریدوں اور مریدوں کے مریدوں کی روح قبض نہ ہو جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس شان کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ آپ کے جسم اقدس سے سبز رنگ کا نور نکل رہا تھا۔ غیب سے آواز آنے لگی، اے بندے خوش ہو جا، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا۔ الحمدللہ، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی قائد میں جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بیان ہوئی سنیے۔ دریائے دجلہ پر آپ کا چہل قدمی فرمانا آپ کی کرامت ہے۔ آپ کے لیے جائے نماز کا آنا اور ہوا میں معلق ہو جانا، آپ کا اپنے مریدوں کے لیے دعا کرنا، اس وقت جس میں اقدس سے سبز رنگ کے نور کا نکلنا، غیبی آواز کا آنا اور سننا۔ غیبی آواز کا سننا بھی اولیاء کرام کی کرامات میں سے ہے۔ مچھلیوں کا آپ کے قدموں کو بوسہ دینا، یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اس قدر تھی کہ آپ کچھ دن نظر نہ آئے تو لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ پر پہنچ گئے۔ اور سبحان اللہ، مچھلیاں بھی غوث پاک سے محبت کرتی ہیں۔ آپ کی قدر و منزلت کو اللہ کی رحمت سے جانتی جبھی تو قدموں کو چومتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں کے لیے دعا کی، اور اس دعا کی قبولیت کے لیے ندا آئی کہ بندے خوش ہو جا، ہم نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان مرد و عورت جو کسی جامع شرائط پیر کے ذریعے غوث پاک کے غلام ہیں۔ غوث پاک کے صدقے آپ کے مریدوں کی بھی کیا شان ہے، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ بہجت الاسرار میں ہے، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ الربانی کا فرمان بشارت نشان ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے۔ کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے میں نے دروغہ جہنم سے استفسار کیا، کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ جواب دیا نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ فرمایا اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف توجہ رکھتا ہوں۔ فرمایا میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے۔ سنا لا تخف تیرا فرمان علی، غلاموں کی ڈھارس بندھی غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو مشورہ ہے کہ آپ میں سے جو کوئی اب تک کسی پیر کا مرید نہیں ہوا وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا شرف حاصل کر لیں۔ الحمدللہ میں
شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا مرید ہوں. تو جو اپنے لیے مسلمان پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے. اس لیے میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں، قادری عطاری ہو جائیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آج کے سلسلے میں ہم نے پانی پر چلنے والے اولیاء کی کرامات کا بیان سنا. ضمن اور کرامات بھی سنی، مثلا حضرت سیدنا عبداللہ یونانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیر پر سواری کرنا، قبر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز، اور اس قطب کا غیب کی خبر سنانا کہ کل وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں منزل پر پہنچائیں گے. اللہ والوں کا حکم اللہ کے عطا سے دریاؤں پر بھی چلتا ہے، سمندر پر چلتے ہیں، سمندر کی لہروں پر نمازیں پڑھتے ہیں، دل کی بات جان لیتے ہیں. اور غوث پاک کی تو کیا شان ہے، ولیوں کے شان شاہ ہیں. دریائے دجلہ پر چلتے ہیں، چہل قدمی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں کی نسبت نصیب فرمائے، ان سے محبت نصیب فرمائے، ان سے عقیدت نصیب فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول میں 30 دن کا اعتکاف، ماہ رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا جاتا ہے. آخری عشرے کا سنت اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، اور عاشقان رسول مسجد میں آ کر ٹھہرتے ہیں. الحمدللہ دعائیں سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، اور خوب برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. آئیے میں آپ کو اعتکافی ایک بہار بھی پیش کرتا ہوں. چنانچہ ٹنڈو اللہ یار سندھ کے ایک شخص نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر عاشقان رسول کی صحبت پائی. اس صحبت کی برکت کیا ہوئی کہ اس عاشق رسول نے نماز پنجگانہ کی پابندی شروع کر دی. رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اعتکاف میں یہ عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے. 10 دن میں قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کر لیں، کچھ دعائیں سیکھ لیں، کچھ سنتیں سیکھ لیں، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لی، سر پر سبز گنبد کی یادوں سے مالا مال سبز امامہ سجا لیا. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت کی، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے نام لکھوایا. ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی، گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی، سنتوں بھری زندگی گزارنے لگے. ایک دن ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے سبب بیچارے پوری طرح جھلس گئے. ہاسپٹل لایا گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا 80% جسم جل چکا ہے. مگر دیکھنے والے حیران تھے کہ یہ عاشق رسول تکلیف کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ ذکر و درود میں مشغول تھے. عاشق رسول تھے. سبحان اللہ. اعتکاف کے دوران عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر جو انہوں نے صورتیں یاد کی تھیں، دعائیں سیکھی تھیں، وہ اس مرض کے عالم میں وہی پڑھے جا رہے تھے. کبھی صورتیں پڑھتے، کبھی دعائیں پڑھتے. کم و بیش 48 گھنٹے تک وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی صورتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے رہے، اور صبح اذان فجر کے وقت با آواز بلند لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا، اور ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنے خوش نصیب تھے کہ انہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کرتے رہیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام مدنی چینل کے ذریعے تو اب تو بہار ہیں مزید.
اور پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں کم و بیش دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. ان اجتماعات میں شرکت کی آپ سعادت حاصل کیا کریں. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے. انشاءاللہ خوب خوب برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی بہت بہار ہیں. آئیے میں آپ کو ایک ایسی بہار سناؤں کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. چنانچہ اسلامی بھائیوں کا بیان ہے، ہمارا مدنی قافلہ مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار کی مسجد کے اندر 3 دن کے لیے قیام پذیر تھا. مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت کا سلسلہ چل رہا تھا. دوران حلقہ ایک صاحب تشریف لائے، عاشقان رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی. پھر کہنے لگے، الحمدللہ عز وجل، آج رات میری قسمت کا ستارہ چمکا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری علی رحمت اللہ القوی مجھ گناہ گار کے خواب میں تشریف لائے. ارشاد فرمایا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول 3 دن کے لیے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا تم ان کے کھانے کا انتظام کرو. وہ عاشق رسول کہنے لگے، میں مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کے لیے کھانا لایا ہوں، آپ حضرات قبول فرمائیے. سبحان اللہ. کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا. امیر اہل سنت اولیاء کرام سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت عقیدت کے ساتھ ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور بہت عقیدت کے ساتھ ان کے نام لکھتے ہیں. فیضان سنت میں آپ دیکھ لیجئے کہ امیر اہل سنت نے جس بھی ولی کا تذکرہ کیا بہت القابات کے ساتھ بڑے محبت بھرے انداز کے ساتھ کیا ہے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی امیر اہل سنت بہت محبت کرتے ہیں اور بارہا اپنے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دی. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں امیر اہل سنت کیا عرض کرتے ہیں، کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا. جولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آئیے وہ مل کر دہرا لیتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل. اپنی اصلاح کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ عز وجل. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.